میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور میرے نمازی ساتھیوں، آج چونکہ 18 ذی الحجہ کا دن ہے اور اس دن خلیفہ سوم یعنی خلیفہ ثالث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد اور بہت زیادہ فضیلت اور منقبت رکھنے والی شخصیت کا یوم شہادت کا دن ہے۔ اس دن بہت زیادہ مظلومانہ شہادت جس شخصیت کی ہوئی، اس شخصیت کے نام نامی اس میں گرامی حضرت عثمان بن عفان ہے۔ وہ ایک عظیم المرتبت شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عجیب انداز میں ان کو نوازا ہے اور عجیب انداز کے ان کی منقبت کو جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ بہت زیادہ فضائل رکھتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حوالے سے۔ ان کی سخاوت کو دیکھو تو ان سے عمدہ اور اعلیٰ کوئی نہیں۔ ان کی کسی بھی چیز کو اٹھا کر آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ عجیب انداز میں اور عظیم طریقے سے ان کو نوازا۔ اتنے زیادہ ان کے فضائل ہیں کہ ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، کہ ہر ایک نبی کا ساتھی اور دوست اور رفیق ہوا کرتا ہے، اور جنت کے اندر میرا دوست اور میرا رفیق اور میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد پہاڑ کو مخاطب فرما کر کہ اسکت احد، کہ اے جبل احد، اے پہاڑ احد، ٹھہر جا، ہل رہا کیوں ہے تو، ڈگمگا رہا کیوں ہے، اپنی جگہ پر رک جا، تھم جا، اس لیے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، کہ تیرے اوپر جو ابھی قیام پذیر ہیں، جو کھڑے ہوئے ہیں، ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام، صدیق سے مراد حضرت ابو بکر، 2 شہیدوں سے مراد حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان بن عفان۔ حضرت عثمان بن عفان کے کیا کہنے کہ آپ کے نکاح کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں ہیں۔ پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ، دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ کے اندر مورخین نے لکھا کہ کسی بھی شخص کے اندر یہ فضیلت کسی ایک بندے کے اندر نہیں ہے موجود، پوری کائنات کے اندر، کہ کسی بھی شخص کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں ہوں۔ یہ صرف اور صرف فضیلت ملی ہے حضرت عثمان ابن عفان کو ملی ہے، اسی لیے سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو 2 صاحبزادی ان کے نکاح کے اندر تھی، تو اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ان کو لفظ ان کے ساتھ لگایا جاتا ہے ذو الہجرتین، یعنی 2 ہجرتوں والے۔ انہوں نے ایک اسلام اور دین متین کے خاطر ایک ہجرت جو مکہ سے کی مدینہ کی طرف، اور ایک ہجرت انہوں نے کی حبشہ کی طرف۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کی سخاوت کے کیا کہنے، کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف فرما ہوئے، اور بہت سارے صحابہ کرام ان کے ساتھ موجود ہیں۔ وہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام بیر روما کہا جاتا ہے۔ اس کنویں کا جو مالک تھا، حقدار تھا، ایک یہودی تھا۔ اس یہودی کے قبضے کے اندر وہ کنواں تھا۔
تو وہ یہودی اتنا ظلم پر اتر آیا کہ مسلمان جو وہاں تھے مدینہ کی طرف جو ہجرت کر کے گئے تھے ان کو وہ پانی فروخت کرنے لگا، بیچنے لگا مہنگے داموں کے اندر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہے اہل مخیر حضرات میں سے کہ جو کوئی اس یہودی سے اس کنویں کو چھڑائے اور اس نے اس کو جس رقم بنتی ہے وہ اس کو ادا کر دے اور یہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچی تو حضرت عثمان ابن عفان فوراً اس یہودی کے پاس پہنچے، اس سے کہا کہ اس کی کیا مالیت ہے، اس کی کیا قیمت ہے۔ تو اس یہودی نے بہت زیادہ حد سے ہی تجاوز کرتے ہوئے مہنگے داموں کے اندر قیمت کو بتلانا شروع کیا کہ 35,000 دراہم اس کی قیمت ہے، حالانکہ اتنی نہیں تھی، ڈبل سے بھی ٹرپل اس نے یہ ادا کرنے کا کہا۔ تو حضرت عثمان ابن عفان نے نہ چوں شرع کچھ بھی نہیں کہا بلکہ 35,000 دراہم اس یہودی کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا کہ کنواں ہمارے ہاتھ میں تھما دو۔ حضرت عثمان ابن عفان نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہا اللہ کے رسول آپ کی لسان مبارک سے یہ الفاظ میں نے سنے تھے کہ کوئی شخص ہے کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ میں وہ عثمان ہوں، میں نے اس کنویں کو خرید لیا ہے، یہودی سے چھڑا لیا، لہٰذا اس کو آپ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان کی فضیلت ہے۔ اور اتنی سخاوت کے اندر آگے اللہ اکبر، غزوہ تبوک کا معرکہ ہے، رومیوں کے مقابلے میں مسلمان، رومیوں کی تعداد 2 لاکھ سے زائد ہے اور بما ساد و سامان کے ہیں، ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، زرے ہیں، ڈھالیں ہیں، نیزے ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے، تمام تر چیزیں موجود ہیں۔ اور مسلمان جو ان کے مقابلے میں تھے 30,000 سے بھی کم، اور ان کے پاس ساد و سامان بھی مکمل نہیں، زرے ہیں، اسی طرح کے نیزے ہیں اور ڈھالے ہیں تو بالکل کمزور ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اعلان فرمایا کہ بھئی کوئی ہے کہ جو مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے تعاون کرے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، اپنے گھر پر تشریف لے گئے، وہاں سے سارا کا سارا مال اپنے گھر سے لے کر آ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم اٹھے، آدھا مال اپنے گھر کا لا کے رکھ دیا اور آدھا مال اپنے گھر پہ رکھ دیا۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ابن عفان اٹھے کہ اللہ کے رسول 100 اونٹ میں بما ساد و سامان یہ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، بیڑیا۔ اور کوئی اٹھے، پھر عثمان اٹھے، پھر کہا اللہ کے رسول 200 اونٹوں کو بما ساد و سامان میں دیتا ہوں، کہا تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، بیڑیا۔ کوئی اور اٹھے کہ اللہ کے رسول پھر کھڑے ہوئے کہ میں 300 اونٹوں کا بما ساد و سامان آپ کی اس کے اندر تعاون کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ پھر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم جس جملے کو اگر کوئی عربی گرامر جاننے والا شخص ہو تو وہ عجیب اٹھ جائے کہ کہنے لگے کیا جملہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ عثمان آج کے بعد اگر کوئی غلط کام اللہ نہ کرے تو اسے سرزد ہو گیا نا، اللہ اس کو گناہ شمار نہیں کریں گے۔ تجھے کوئی بھی آج کے بعد کوئی بھی تیرا کام ضرر پہنچائے گا نہیں، نقصان پہنچائے گا نہیں، تو بخش جنتی ہے، جنتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اسی مجلس میں اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ حضرت عثمان بن عفان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابی ہے جس کے کیا کہنے، فرمایا کہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ عشرہ مبشرہ، جن صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے، ان میں سے حضرت عثمان بن عفان بھی ہیں۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی حیا فرماتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جیسے سنجیدگی کے علیحدگی کے اندر، تنہائی کے اندر انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی جیسے پنڈلی کے اوپر سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق گھر پر تشریف فرما ہوئے آئے، داخل ہو گئے، اللہ کے رسول اسی انداز میں بیٹھے رہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم آئے، اسی انداز میں بیٹھے رہے، یعنی پنڈلی جس نے بالکل فرمایا کہ کپڑا اس کو اوپر سے اٹھا ہوا تو وہی انداز رہا۔ لیکن جیسے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، گھر کے اندر داخل ہو، فوراً اللہ کے رسول اٹھے اور اپنی پنڈلی کو چھپا لی کہ جس عثمان سے اللہ حیا کرتا میں پیغمبر بھی حیا کرتا۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں۔
ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ کے اندر تشریف فرما تھے، تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو چوکیدار کی صورت میں وہاں کھڑا کر دیا باغ کے دروازے پر کہ اگر کوئی بھی آئے تو پہلے آپ مجھے بتانا ہے کہ کون ہے، پھر میں اجازت دوں گا تو پھر اس کو اندر آنے کی اجازت دی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باغ کے اندر تشریف فرما ہے، وہ ایک صحابی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نگہبانی اور نگرانی کر رہے ہیں چوکیداری کی صورت میں، تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت موسیٰ اشعری آتے ہیں کہ اللہ کے رسول ابو بکر دروازے پر اجازت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذن لہ وبشروا بالجنہ، کہ اس کو اجازت دی جائے آنے کی اور اس کو جنت کی بشارت دی جائے۔ پھر دوسری مرتبہ تھوڑی دیر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ کے اندر ایک کنویں کے اوپر تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، کنویں کے اندر پاؤں کو لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر سیدھی طرف آ کر ابو بکر بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، حضرت موسیٰ اشعری آئے، دوبارہ کہنے اللہ کے رسول حضرت فاروق آئے ہیں کہ ان کو اجازت دی جائے اور جنت کی بشارت بھی دی جائے۔ وہ آئے، وہ بائیں طرف آ کر بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا حضرت عثمان ابن عفان آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے اور ان کو جنت کی بشارت دی جائے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جائے کہ علی بلوى تصیبہ، کہ تم پر ایک مصیبت آئے گی بلوائیوں کی طرف سے۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، وہ آ گئے، اور دیکھا کہ دائیں طرف ابو بکر بیٹھے ہوئے، بائیں طرف حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے، اور جب جگہ نہیں ہے دائیں بائیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کنویں کے سامنے وہ بیٹھ گئے۔ تو یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت تمام خلفاء کو، یعنی کہ حضرت صدیق اکبر کو، حضرت فاروق اعظم کو، حضرت عثمان ابن عفان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ دوسری یہاں سے یہ پتہ چلا کہ دیکھو محدثین نے یہاں سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تھے تو دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، تو جب دنیا سے چلے گئے روزے کے اندر آج بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، تو وہاں پر دائیں طرف ابو بکر ہیں، بائیں طرف عمر ہیں۔ اسی طریقے سے سامنے حضرت عثمان ابن عفان جنت البقیع کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بشارتیں دی ہیں کہ جن بشارتوں اگر جمع کرنے کے لیے ہم آمادہ ہو جائیں اور جمع کرنے لگے، خدا کی قسم 1.5 گھنٹے سے زیادہ لگ جائے گا، وہ جمع نہیں کر سکے۔ مورخین نے بہت زیادہ ان کی، مورخین تو دور کی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے ان کی تعریفات کو بہت زیادہ طریقے سے محفوظ فرمایا ہے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل مظلوم صحابی ہیں، جن پر اتنی درد مندانہ شہادت کا واقعہ ہوا ہے جس کے کیا کہنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں، 2 بیٹیاں ان کے نکاح کے اندر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر کے بعد فاروق اعظم کے بعد عثمان ابن عفان امیر ہیں، وقت کے حاکم ہیں، اس کے باوجود ایسا ظلم 40 دن تک فرمایا کہ کھانا پینا بند کر دیا گیا، اور ایک ہی گھر کے اندر بالکل محصور کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ غضب میں آئے، غصے میں آئے کہ امیر المؤمنین عثمان ابن عفان ہمیں اجازت دی جائے کہ آپ کا حکم ہوگا تلواریں ہماری چلے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ بلوائی کیسے آپ پر وہ کرتے ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا کہ نہیں، مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم موجود ہے میرے پاس، اور مجھے وہ حکم ملا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آپ کو حکومت ملے گی، آپ کو خلافت ملے گی، لیکن آپ سے یہودی اس خلافت کو اتارنا چاہیں گے، اس سے پیچھے مت ہٹنا، بلکہ اپنے جام شہادت دی جانا کہ نہیں میں اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شعر کے اندر خون خرابہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اے علی میں آپ کو حکمن کہتا ہوں، آپ کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں۔ 40 دن تک آپ حضرت عثمان ابن عفان کے اوپر کھانا پینا سب کچھ بند رکھا، ایک مٹکے کے اندر پانی تھا اس میں پیا بھی، اس کو وضو بھی فرمایا، 40 دن تک اسی طرح تیمم کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، سارے معاملات ہوئے۔ پھر آخری جو دن تھا اس وقت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، چوکیداری اور پہرے داری کا جو خدمت سر انجام دے رہے تھے وہ حضرت علی المرتضیٰ کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے صحابی تھے، وہ سارے کے سارے کے اندر تھے، خدمت کے اندر، اور یہاں تک کہ اندر 2 غلام تھے گھر کے اندر حضرت عثمان ابن عفان کے، لیکن جب وہ بلوائی دیواروں کے اوپر چڑھ آئے
سبائی جو تھے یہودیوں کی جو نسل ہے وہ تھے، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چڑھ آئے. ان کے بعد انہوں نے عجیب طریقے سے نیزہ مارنے کی کوشش کی. نیزہ مارا. حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، انہوں نے ان کی گردن پہ ہاتھ رکھا کہ نیزہ نہ یہاں پر لگے. ان کی بھی 3 انگلیاں جیسے کٹ گئی، فوراً گردن حضرت عثمان ابن عفان کی کٹ گئی. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. پہلا پارہ الف لام میم کا جو آخری صفحہ یہاں پر تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ اس جملے کے اوپر، اس کلمے کے اوپر، اس لفظ کے اوپر حضرت عثمان ابن عفان کے فرمایا کہ خون کے فوارے چھوٹے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ مطلب بھی سمجھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ عثمان آپ فکر مت کرنا، یہ اللہ رب العالمین تیری طرف سے ان کے لیے کافی ہو گیا ہے. یہ بس یہ گرا خون. اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت پی گئے. اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ یوں ان کا معاشرہ ختم ہو گیا. اللہ معاف فرمائے کہ آج بھی یہودیوں کی نسل ہے جو حضرت عثمان ابن عفان کے اس شہادت کے اوپر خوش ہوتی ہے. 18 ذی الحج کو عید غدیر کے نام سے منایا جاتا ہے. عید غدیر کے نام سے یہ در حقیقت ان کی خوشی کے اندر منائے جاتے ہیں. اور عید غدیر کا کوئی واقعہ ایسے نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے، بس اپنی طرف سے انہوں نے بنا لیا ہے. اس میں کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کو ترجیح دی جائے. حضرت عثمان ابن عفان نے نعوذ باللہ ان پر الزام ٹھہرایا جائے کہ انہوں نے خلافت، ان کا حق تھا ہی نہیں، حضرت علی کا حق تھا. لہذا حضرت عثمان ابن عفان نے ان کے ساتھ دردمندانہ الزام ٹھہرایا. ٹھہرانے کے بعد خود اس کے اوپر حاکم بن بیٹھے، لہذا حاکم ہونے کے مستحق تھے ہی نہیں. اس طرح کے عید غدیر کا معنی لے کر پھر حضرت عثمان ابن عفان کے اوپر طرح طرح کی باتیں کستے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت عثمان عفان کی شہادت کے اوپر خوشی مناتے ہیں. لہذا مسلمان تو اس کے اوپر حقیقی بات تو یہ کہ شہادت کو سعادت سمجھتا ہے، مصیبت تو نہیں سمجھتا. لیکن ظاہر سی بات ہے کسی کی جدائیگی کے اندر، کسی کے جانے کے اوپر آدمی کو تھوڑا سا ایک سنجیدگی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تنہائی کا تھوڑا سا درد و دکھ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان اس دن جام شہادت نوش فرما گئے، لیکن لوگ خوشی منا رہے ہیں. اب یاد رکھنا چاہیے جو غدیر کے نام سے یعنی عید غدیر کے نام سے لوگ منا رہے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ ہمارے مسلمان نہیں ہیں، ہمارے ہم نوا نہیں ہیں، یہ ہمارے مخالفین ہیں. اور مخالفین سے آپ سمجھدار ہیں کہ مخالفین کون ہیں؟ مسلمان نہیں ہو سکتے وہ جو حضرت عثمان ابن عفان کو نہیں بخشتے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد کو نہیں بخشتے. ہمارے ساتھ کیسے وہ دوستی لگا سکتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ کسی بھی صورت کے اندر ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. لہذا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ مظلوم شخصیت ہے، جن کے ساتھ 40 دن تک کھانا پینا سارا کا سارا فرمایا کہ بند رکھا. اس کے بعد آخر کے اندر ان کو شہادت کا جام پینا پڑا، جس کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے جا بجا کئی مقامات پر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف صلح حدیبیہ کے وقت وہاں پر مکے کے اندر جانے لگے عمرے کی نیت سے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اپنا قاصد اور نمائندہ بنا کر مکے والوں کی طرف پہنچایا. حدیبیہ کے موقع پر پہنچ کر کہ مکہ والوں کو یہ بتا دینا ہم کی لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، جنگ کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ ہم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، لہذا آپ گھبرانا مت. تو جیسے حضرت عثمان ابن عفان کو وہاں بھیجا، اب وہاں بھیجنے کے بعد یہ شیطان کی طرف سے ایک سازش اور یہ ٹولے بازی جو ہوتی ہے لوگوں کی، وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگی. حضرت عثمان ابن عفان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر جب پہنچی، صحابہ کرام کے اندر ہلچل مچ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا. فرمانے کے بعد کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور اس بات پر بیعت کرو کہ حضرت عثمان ابن عفان کی جو شہادت ہوئی ہے اس کی شہادت پر ہم بدلہ لیں گے، اور ہر ایک بندہ موت پر بیعت کرے کہ یا تو ان کی شہادت، یا تو ہم مر جائیں گے، یا فرمایا کہ ان کو مار دیں گے. تمام 1400 صحابہ نے ان کے ہاتھ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی. بیعت کرنے کے بعد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو ہاتھ دوسرا اپنا ہاتھ تھا سب کے اوپر رکھنے کے بعد فرمایا کہ یہ میں حضرت عثمان ابن عفان کی طرف سے ہاتھ رکھ رہا ہوں، گویا کہ حضرت عثمان ابن عفان کا یہ ہاتھ ہے. لہذا یہ بیعت اللہ رب العالمین کو اتنی محبوب لگی، اتنی پسند آئی، اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں اس کا پورا منظر کشی فرما دیا.